اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا سوچیں، اگر ایک دن آپ کے پاس سب کچھ ہو، مال ہو، اولاد، عزت، صحت، اور اگلے دن سب کچھ ختم ہو جائے۔ ذرا سوچیں، وہ دولت جو خزانے کی طرح چمک رہی تھی ایک ایک کر کے مٹی میں مل جائے۔ ذرا سوچیں، وہ بچے جن کی ہنسی سے گھر گونجتا تھا اچانک وہ خاموش ہو جائیں۔ ذرا غور کریں کہ وہ صحت جس پر آپ ناز کرتے تھے ٹوٹ کر بکھر جائے اور جسم زخموں سے بھر جائے۔ ہاں، یہ صرف سوچنے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اللہ کے عظیم نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں پیش آئی۔ یہ کہانی ہے صبر کی، یہ کہانی ہے دعا کی، یہ کہانی ہے اس بندے کی جس نے ہر حال میں کہا، اے اللہ شکر ہے تو نے دیا، تو نے لیا، سب کچھ تیرا ہے۔ آئیے دل کو تھام کر بیٹھیے، کیونکہ یہ داستان آپ کو رلا دے گی، ہلائے گی اور شاید آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نہایت پرہیزگار، شکر گزار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ نے ان پر دنیاوی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ ان کے پاس بے شمار مویشی تھے، اونٹ، گائیں، بکریاں، گھوڑے وغیرہ۔ ان کے کھیت سنہری فصلوں سے بھرے رہتے۔ ان کے پاس وسیع زمینیں تھیں، غلام اور خادم تھے۔ ان کے گھر میں خدمت گزاروں کی قطاریں تھیں۔ ان کے بچے بے شمار تھے، نیک بھی اور خوبصورت بھی، اور سب سے بڑھ کر ان کی صحت بہترین تھی، چہرے پر نور تھا۔ سبحان اللہ! انسان کہتا ہے اگر سب کچھ مل جائے تو وہ خوش رہتا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام خوشی کی نعمتوں میں نہیں، اللہ کی یاد میں تلاش کرتے تھے۔ دنیا ان پر رشک کرتی تھی، لیکن ایوب کا دل دنیا پر نہیں، اللہ پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ اکثر کہتے، یہ مال میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اولاد میری نہیں، اللہ کی امانت ہے، یہ صحت میری نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ یہ وہ تھا جب ان کا ایمان سب کے سامنے جگمگاتا تھا، لیکن امتحان ابھی باقی تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی وہ اللہ کے شکر گزار ہیں، تو وہ ان سے جلنے لگا۔ اس نے اللہ سے عرض کی، اے رب، اگر ایوب سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو وہ تیرا شکر گزار نہیں رہے گا، وہ تیرا وفادار نہیں رہے گا۔ اللہ نے جواب دیا، میرے بندے ایوب کو آزما لو، تم دیکھ لو گے وہ صابر و شکر گزار بندہ ہے۔ پھر شروع ہوا ایمان کا سب سے سخت امتحان، ایک ایسا امتحان جو تاریخ میں صبر کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ سب سے پہلے ان کے کھیت برباد ہو گئے، بارش نہ ہوئی، زمین سوکھ گئی، فصلیں جل گئیں، ان کے اونٹ مر گئے، گائیں گر کر ہلاک ہوئیں، بکریاں مرجھا گئیں، وہ خزانے جو کبھی سونے کی طرح چمکتے تھے وہ خاک ہو گئے۔ کل تک جس دروازے پر فقیر آ کر کہتے تھے، اے ایوب ہمیں دو، آج وہی دروازہ خالی کھڑا ہے۔ شیطان نے پھر کہا، اگر اولاد چلی جائے تو صبر نہ رہے گا۔ اللہ نے اجازت دی اور یوں ایک حادثہ ہوا۔ ان کے بچے ایک مکان میں جمع تھے، اچانک مکان گر پڑا، سب بچے جان سے گئے۔ تصور کریں کہ ایک باپ اپنے سب بچوں کو ایک ساتھ دفنا رہا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام کے لبوں پر پھر بھی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، جس نے دیا تھا وہی لے گیا، میرا اب مال گیا، اولاد گئی، لیکن ایوب علیہ السلام کا دل اللہ سے نہیں ٹوٹا۔ شیطان حیران تھا، یہ انسان کس مٹی کا بنا ہے؟ نعمتیں چھن گئیں لیکن اس کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اب سب سے بڑا طوفان آنے والا تھا، جسمانی بیماری۔ مال گیا، اولاد گئی، مگر ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ شیطان پھر اللہ کے حضور حاضر ہوا اور بولا، اے رب، اگر ایوب کی صحت چھین لی جائے تب دیکھنا وہ تیرا صبر کیسے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا،
جا، لیکن میرا بندہ زبان اور دل سے میرا ذکر کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا۔ ان کے جسم پر زخم نکل آئے، جسم کی کھال پھٹ گئی، زخموں سے پیپ اور خون نکلنے لگا، جسم کمزور، ہڈیاں ابھر آئیں اور وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ وہ ہاتھ جو کبھی کھیتوں میں محنت کرتے تھے آج لرزتے ہیں، وہ پاؤں جو کبھی نعمتوں کی راہوں پر چلتے تھے آج زخموں میں جکڑے ہیں۔ ان کے قریبی رشتہ دار، دوست، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس بیٹھنے سے بھی کترانے لگے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے لبوں پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری رہا۔ سبحان اللہ۔ جب سب چھوڑ گئے، صرف ایک ہستی باقی رہی، ان کی بیوی، رحم دل، وفادار اور صابر۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی رہی، کھانا ڈھونڈ کر لاتی، زخموں کو دھوتی اور تسلی دیتی۔ صبر کیجئے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ لیکن غربت اتنی بڑھ گئی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کبھی کبھی مزدوری کرتی، کبھی دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تاکہ شوہر کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوی جو کبھی زیورات میں سجی رہتی تھی آج مزدوری کے پسینے میں ڈوبی ہے، صرف اس لیے کہ اپنے بیمار شوہر کی خدمت کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دیکھ کر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ کہتے ایوب پر یہ مصیبت ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، کچھ کہتے اللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ انہیں سب سے بلند امتحان میں ڈالا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر الزام، ہر طعنے پر بس یہ کہتے، میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب غربت بہت بڑھ گئی، کھانے کو کچھ نہ رہا، تو ایوب علیہ السلام کی بیوی مجبور ہو کر اپنے بال بیچنے پر اتر آئیں۔ انہوں نے اپنے بال کاٹ کر کسی کو بیچ دیے تاکہ کھانے کا انتظام کر سکیں۔ لیکن جب ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا، کاش میری حالت ایسی نہ ہوتی کہ میری بیوی کو یہ دن دیکھنا پڑے۔ وہ نبی جس کے گھر میں کبھی نعمتوں کے ڈھیر تھے آج اپنی بیوی کو بال بیچتے دیکھ رہا ہے، صرف ایک لقمے کی خاطر۔ ان کی بیماری برسوں تک رہی۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ آزمائش تقریباً 18 سال تک جاری رہی، لیکن ان سالوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے شکوہ کیا ہو۔ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، سجدہ کرتے اور کہتے، اے اللہ، یہ تیرا امتحان ہے اور تیرا بندہ صبر کر رہا ہے۔ جسم کا ہر زخم چیخ رہا تھا، لیکن دل اللہ کے ذکر سے لبریز تھا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم بیماری سے ٹوٹ چکا تھا، بیوی کی قربانیاں حد سے بڑھ چکی تھیں، لوگ انہیں چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کا ایمان، ان کا صبر اور ان کی امید اب بھی قائم تھی۔ سال گزر گئے، بیماری بڑھ گئی، جسم ٹوٹ گیا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کبھی شکوہ نہ نکلا۔ آخرکار جب صبر اپنی انتہا کو پہنچا تو انہوں نے سر اٹھا کر اللہ کو پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھ پر مصیبت آ پڑی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہ تھے، یہ درد، صبر اور امید کا ملاپ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کی خاموشی آسمان کو چھو گئی اور بندے کی آواز خالق کے عرش تک جا پہنچی۔ اللہ نے اپنے نبی کی پکار کو سن لیا۔ قرآن کہتا ہے،
بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف دور کر دی اور اسے اس کے گھر والے اولاد اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور عطا کیے ہماری رحمت کے طور پر، اور یہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم دیا، اے ایوب اپنے پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اسے پی بھی لو اور غسل بھی کر لو۔ انہوں نے ایسا کیا اور اللہ نے ان کے جسم کی ہر بیماری کو ختم کر دیا۔ وہ جسم جو زخموں سے بھرا تھا پلک جھپکتے میں شفا پا گیا، وہ چہرہ جو کمزوری سے جھک گیا تھا پھر سے نورانی ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدرت پر۔ اللہ نے نہ صرف بیماری ختم کی بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کی۔ کھیت پھر سے سرسبز ہو گئے، مویشیوں کے ریوڑ پھر بڑھ گئے، بیوی کو پہلے سے زیادہ عزت اور سکون ملا، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے انہیں نئی اولاد عطا کی اور پچھلی اولاد کے برابر تعداد میں اور بھی بچے عطا کیے۔ وہ گھر جو کبھی خاموشیوں کا قبرستان بن گیا تھا اب دوبارہ بچوں کی ہنسی سے گونج اٹھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایسا صبر دیا کہ وہ قیامت تک صبر کی سب سے بڑی مثال بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر صالحین پر، پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں۔ انسان پر آزمائش اس کے ایمان کے مطابق آتی ہے، یعنی ایوب علیہ السلام کا صبر ان کے ایمان کی بلندی کا ثبوت تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑوں سے مارنے کی نظر پوری کریں، کیونکہ بیماری کے دنوں میں انہوں نے دل ہی دل میں ایسا کہا تھا، لیکن اللہ نے ان پر آسانی فرما دی۔ انہوں نے 100 تنکوں کا ایک جھاڑو بنایا اور ہلکے سے بیوی کو چھو دیا، اور یوں نظر بھی پوری ہو گئی اور بیوی کی عزت بھی قائم رہی۔ وہ عورت جو سالوں تک شوہر کی خدمت کرتی رہی، اللہ نے اس کی عزت کو سلامت رکھا اور اسے صبر کرنے والوں میں سے سب سے اونچا مقام دیا۔ اگر آپ کی زندگی میں کبھی اندھیرا چھا جائے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا یاد رکھنا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر آپ ہماری پروفٹ سیریز کو مس نہیں کرنا چاہتے، ہر نبی کی کہانی سننا چاہتے ہیں جو دل کو چھو جائے، تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ بھی اپنی زندگی میں ایمان اور صبر کا نور پا سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔